جب نمرود نے ایک بلند مینار پر چڑھ کر آپ کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ ابراہیم پھولوں پر بیٹھے اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور آپ کے گرد آگ بجھ گئی۔ اب نمرود کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر حضرت ابراہیم اس آگ سے بھی زندہ باہر نکل آئے تو میری خدائی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لہٰذا اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ منجنیق کے ذریعہ حضرت ابراہیم پر پتھر پھینکے جائیں، لیکن وہ سارے کے سارے پتھر ہوا میں ہی شامل ہو گئے اور بادل کی شکل اختیار کر گئے، اور وہ بادل خدا کے حکم سے آگ پر برسنے لگے۔ اس طرح اس حصے کے علاوہ جو حصہ گلزار بنا ہوا تھا باقی ساری آگ بجھ گئی۔ روایتوں کے مطابق نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا ذکر مختلف تاریخی قصوں اور کہانیوں میں ملتا ہے۔ اسلامی روایتوں میں اس کا نام رائزہ یا سکہ لکھا گیا ہے، جبکہ قدیم بابلی تاریخ میں اس کا نام الزورت بتایا گیا ہے۔ رائزہ کو اس دور کی شہزادی کا درجہ حاصل تھا اور دنیا کی ہر آرام اور آسائش اس کے قدموں میں تھی۔ نمرود کی یہ بیٹی اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ البتہ وہ نمرود کی بیٹی تھی، لیکن اپنے باپ کے ظلم اور خدائی کے دعووں سے خوش نہیں تھی، اور اس کا دل انسانی جذبات کا طالب تھا۔ اس کے دل میں نمرود کے خلاف ناپسندگی موجود تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات دیکھے تھے جس کی وجہ سے اس کے دل میں نمرود اور اس کی حکومت کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ ہمیشہ خاموش رہتی اور کبھی اتنی ہمت نہ کر پاتی کہ اپنے باپ کے خلاف بول پائے۔ رائزہ کے دل میں ایک خلا تھی جسے دنیا کی کوئی دولت بھی پُر نہ کر سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ حقیقی خدا کے بارے میں سوچا کرتی اور غور و فکر کرتی۔ وہ اندر سے بے چین اور سوالات سے بھری ہوئی تھی، جسے کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہو جو اسے سکون دے سکے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے تھے اور حق کا پیغام سنایا تھا تو رائزہ اس وقت وہیں موجود تھی۔ حضرت ابراہیم کے الفاظ نے نمرود کی بیٹی کے دل کو چھو لیا، اور نمرود کے ظلم کے اس ماحول میں یہ رائزہ کے لیے ہدایت کا سبب بن گیا۔ یہ ملاقات اس کے دل میں اللہ پر حقیقی ایمان کی پہلی کرن ثابت ہوئی، اور اس کے دل میں سکون اطمینان پیدا ہونے لگا۔ جب ایک دن رائزہ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈال رہا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت اور ایمان ابھر کر سامنے آیا۔ اس نے اپنے باپ سے اس مینار پر جانے کی اجازت مانگی جہاں وہ حضرت ابراہیم کو دیکھ سکے۔ چنانچہ نمرود نے اسے وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ رائزہ اس بلند مینار پر کھڑی ہوئی اور اس نے بے سختہ آواز لگائی کہ اے ابراہیم، میں تیرے واحدہ لا شریک خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ جب نمرود کو اپنی بیٹی کی یہ حرکت معلوم ہوئی تو نمرود آگ بگولا ہو گیا اور غضبناک ہو کر اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ تو ابراہیم کے دین سے پھر جا، ورنہ تیرے اوپر اپنا قہر نازل کر دوں گا۔ اس نے رائزہ کو خوب ڈرایا دھمکایا، لیکن اللہ کی محبت نے اس کے دل سے ڈر اور خوف ختم کر دیا، اور اس نے ہر اذیت اور مشکل اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ نمرود جب رائزہ کو سمجھانے پر عاجز ہو گیا تو اس نے اپنی ہی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے رائزہ کو دھوپ میں لٹا کر ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی۔ رائزہ نے اس تکلیف میں اپنے رب کو پکارا، لہٰذا اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری اس بندی کو صحیح و سلامت ابراہیم تک پہنچا دو۔ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام نے رائزہ کو حضرت ابراہیم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں اور رائزہ کو لے کر شہر بابل سے ہجرت کر گئے اور کنعان میں جا بسے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک کنیز کاتورہ سے آپ کے بیٹے مدین تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رائزہ کی شادی اپنے بیٹے مدین کے ساتھ کر دی۔ اللہ نے مدین کی نسل میں خوب برکت دی اور ان کی نسل خوب پھلی پھولی، جسے بنی کاتورہ کہا جاتا ہے، اور اس خاندان میں بہت سارے انبیاء کرام پیدا ہوئے۔
نمرود کی بیٹی کا یہ قصہ مضبوط ایمان کی ایک مثال ہے، جس نے حکومت اور عیش و عشرت کو ٹھکرا کر ایک خدا پر ایمان لانے کا فیصلہ کیا۔ باوجود اس کے کہ اس کو معلوم تھا کہ ایمان کی یہ راہ مشکلوں اور اذیتوں سے بھری ہے، لیکن اسے اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے بھری ہے۔ رائزہ کے اس قابل یقین اور پختہ ایمانی نے اسے بلند درجہ پر فائز کیا اور ان کی زندگی اہل ایمان کے لیے ایک مثال بن گئی کہ حقیقی ایمان میں دنیاوی آسائش محض ایک دکھاوا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ روایتوں کے مطابق رائزہ نے اپنی آخری سانسیں بھی اللہ کے ذکر میں گزاری۔